ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 پاکپتن۔ کسی بھی ایمرجنسی یا متوقع سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریسکیو 1122 سمیت تمام ادارے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ماریہ طارق، سیلابی صورتحال میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ریسکیو 1122 کی اولین ترجیح ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر احمد رضا، پاکپتن۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سرکاری محکموں کی استعداد کار کو جانچنے، عملی تربیت اور بر وقت کارروائیوں کی صلاحیت کی جانچ کے لیے فلڈ موک ایکسرسائز کی اہمیت مسلمہ ہے۔ محکموں کے وسائل، مربوط کاوشیں اور تربیت یافتہ سٹاف جب میدان عمل میں آتے ہیں تو مشکل حالات کے باوجود نتائج بہتر ہوتے ہیں اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بر وقت کارروائیاں ممکن ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جو مخلوق خدا کی خدمت، رہنمائی اور ان کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے اپنی خدمت پیش کرتے ہیں، وہ معاشرہ کے اہم، قابل اور بڑے لوگ ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا اور ان کے مال و جان کو بچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا ہر لحاظ سے قابل ستائش ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر پاکپتن ماریہ طارق نے ریسکیو 122 کے زیر اہتمام ہونے والی فرضی موک ایکسرسائز کے موقع پر ریسکیو 1122 کے جوانوں، محکموں کے افسران و اہلکاران سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شگفتہ جنب، اسسٹنٹ کمشنر عارف والا رائے، عمران فیصل، ریسکیو کنٹرول روم انچارج راجہ فصیح، ریسکیو سیفٹی آفیسرز پاکپتن عبد الرزاق ڈوگر، عارف والا محمد مرسلین سمیت متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ موک ایکسرسائز کے موقع پر ریسکیو 1122 محکمہ ہیلتھ، محکمہ لائف سٹاک، سول ڈیفنس، ایجوکیشن اور میونسپل کارپوریشن کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کے رضاکاروں نے اپنے آگاہی کیمپ بھی لگائے۔ دیگر سرکاری محکموں نے اپنی استعداد کار کا مظاہرہ کیا۔ قبل ازیں ریسکیو 1122 کے جوانوں کی جانب سے سلامی دی گئی اور کشتیوں کے دستہ نے مارچ پاس کیا۔ موک ایکسرسائز میں ریسکیو 1122 کی جانب سے انسیڈنٹ کمانڈ پوسٹ، میڈیکل، لاجسٹک اور مینٹیننس کیمپس لگائے گئے۔ فلڈ موک ایکسرسائز میں ریسکیو 1122 کی جانب سے سیلاب میں پھنسے افراد کو بچانے اور متاثرہ خاندانوں کو بمعلیہ سلام ان کے مال و مویشیوں سمیت پیشہ وارانہ طریقے سے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ رپورٹ میاں عمر دراز ہانس کی۔